میرے دوست کی بہن ہے سمرہ حسن، لندن میں ہیں، ان کو کینسر ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ جہاں تک ظاہری علاج کا تعلق ہے تو کینسر کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن جو ہے ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ تو اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ اس کو کسی بڑے پانی کے ڈول پر 1001 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف دم کر کے رکھ لیں، وہی پانی پیئے جب چاہے، تو انشاءاللہ شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو یقیناً انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا، پرانی بات ہے، اس وقت درس نیچے ہوتا تھا۔ اس نے لکھا کہ حضرت مجھے کینسر ہو گیا ہے، میرے بچنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، اتنا دعا کرتے کہ اللہ مجھے عمرہ نصیب کر دے اور میں مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کی حضور کے روضے پہ حاضری دے دوں۔ وہ آگے الحمدللہ اس کو اجازت مل گئی، تو میرے پاس درس میں آئے تو اس کو والد نے ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا تھا، بیچارے کو ایسے ہو گیا تھا، چلنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے ان کو یہ بتایا، ان کے والد بھی عالم تھے اور وہ خود بھی عالم تھا۔ انہوں نے کہا حضرت انشاءاللہ آج رات بیٹھ کے میں پڑھوں گا، اور پھر ہم مدینہ جائیں گے، 8 دن وہاں رہیں گے، پھر واپس آ کے 8 دن یہاں رہیں گے۔ خیر چلا کہ میں تو بات ہی بھول گیا انسان ہوں۔ 8 دن کے بعد جب وہ آیا، دیکھا تو چل پھر رہا ہے، کوئی ویل چیئر نہیں ملے گا، کیا وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی 2 طواف کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے یہاں جو ہسپتال ہے کینسر کا وہاں جا کے چیک کرایا، انہوں نے کہا تمہیں کینسر ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہو گیا، آج تک وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ بھی پڑھ کے کوشش کریں، اللہ پاک شفا دیں گے۔ سندھ میں امن مارچ ہونے والا ہے، جس کی قیادت راشد خالد محمود سومرو کریں گے۔ اللہ کامیاب کریں، اللہ تبارک و تعالی امن کی کوششوں کو ہر مقام پہ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ تو ویسے بھی میرے بڑے عزیز لوگ ہیں، ان کے والد میرے بڑے بھائی تھے۔ عرفان بھائی کو کینسر ہے، میں نے ابھی بتایا علاج۔ عقیدے کے لیے طالب العلم کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ جتنی علماء اہل حق کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں سب پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں اپنے گھر میں جب تھی تو بڑے شوق سے تہجد، نماز، قرآن پڑھتی تھی، لیکن جب سے یہاں آئی ہوں اب عبادت کے لیے دل نہیں کرتا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو اگر منزل مقصود مل جائے نا تو خود بخود خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ محنت کرنے کے بعد کعبہ ہی دیکھیں گے، کعبہ دیکھ لیا آپ نے، اس لیے آپ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اس میں نہ گھبرائیں، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، تھوڑا زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ پھر آپ کے دل کو روشن کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی حتیم میں جیسے مردوں کو اور عورتوں کو باری باری ٹائم دیا جاتا ہے، اگر حجر اسود پر بھی کوئی ایسا انتظام کر دیں تو ہمارا بھی یہ دل کرتا ہے کہ ہم حجر بوسہ دیں۔ انشاءاللہ انتظامیہ تک آپ کی بات پہنچا دیں گے، باقی اللہ ان کو توفیق دے۔